الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لائق صد احترام صدر اجلاس، معزز علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہم اور آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دے کر ایک بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ کلمت اللہ ہے، یہ کلمت الاسلام ہے، یہ کلمت الاخلاص ہے. اسی کے ذریعے ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے. آپ حضرات نے یقیناً یہ بھی سنا ہے، اس سے پہلے جانتے ہیں آپ کہ یہ کلمہ صرف زبان سے پڑھنے کا نہیں کہ ایک آدمی صرف زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ صرف زبان سے پڑھ لے تو بھی کافی نہیں. اصل چیز ہے کہ بندہ اس کا معنی سمجھے، اس معنی کو سمجھنے کے بعد دل سے اس کا یقین، زبان سے اس کا اقرار، اور اس دل کی تصدیق اور زبان کے اقرار کے بعد عملی زندگی میں اس کی پابندی بھی کرے جن باتوں کا اس کلمے کے اندر وہ بندہ اقرار کر رہا ہے. تبھی جا کر ایک بندہ کلمہ اسلام کا اقرار کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے والا شمار کیا جاتا ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ کی جو گواہی بندہ دیتا ہے، اس گواہی میں کن باتوں کا اقرار کرتا ہے؟ اہل علم نے لکھا کہ بنیادی طور پر 4 باتوں کا وہ اقرار کر رہا ہے. یعنی ایک بندہ یہ کہتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو 4 باتوں کا وہ اقرار کرتا ہے بیک وقت کہ تصدیقہ فیما اخبر، رسول جس بات کی خبر دیں گے میں آپ کی تمام باتوں کی تصدیق کروں گا، آپ کی ہر بات کو سچا جانوں گا اور آپ کی ہر بات کا یقین کروں گا، میں تصدیق کروں گا. پہلی بات طاعتہ فیما امر. دوسری بات آپ نے جو بھی حکم دیا میں اس حکم کو بجا لاؤں گا. اگر وہ فرض ہوگا تو فرض کے طور پہ پوری پابندی کروں گا. آپ کا حکم دیا ہوا اگر مستحب درجے کا ہے تو میں کوشش کروں گا حتی المقدور کہ آپ کے دیے ہوئے حکم کو، گرچہ وہ مستحب ہے، گرچہ وہ سنت ہے، لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ آپ کے دیے ہوئے حکم کو بجا لاؤں. تیسری بات اجتناب عما نہى عنہ وزجر. اللہ کے نبی نے جس چیز سے منع کیا، ڈانٹا، وعید سنائی، روکا، میں اس سے بچ جاؤں گا، رک جاؤں گا. اگر وہ چیز حرام ہے تو ہر حال میں اس سے پرہیز کروں گا، بچوں گا. اور اگر وہ مکروہ ہے، حرام تو نہیں لیکن ناپسندیدہ قرار دی گئی ہے، میں ایسی چیز سے بھی اللہ کی رضا کی خاطر اور آپ کی اتباع میں اس چیز سے پرہیز کروں گا. اور چوتھی بات، آدمی اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ یعبد اللہ الا بما شرع یا اللہ یعبد اللہ الا بما شرع.
وہ اقرار کرتا ہے کہ اب آپ کو رسول ماننے کے بعد میرا طریقہ یہ ہے کہ میں اللہ کی عبادت آپ ہی کے طریقے پر، آپ کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق، آپ کی بتائی ہوئی سنت کے مطابق کروں گا۔ اس بات کا بندہ اقرار کرتا ہے۔ حاضرین گرامی، اس بنیادی بات کو ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس بنیادی بات کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا جو آج کا اپنا عنوان ہے، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور ایک ایمان والے کی زندگی میں اس اسوے کو اپنانے کی ضرورت کیا ہے، اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ نبی کی اتباع، نبی کی اقتداء، نبی کی پیروی، آپ کے نقش قدم پر چلنا، آپ کے راستے کو پہچان کر اسی کو حرز جاں بنا لینا، یہ وہ اقرار ہے جو میرے اور آپ کے ایمان کی بنیاد ہے۔ کلمے کے اقرار میں ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم آپ کے اسوے کو اپنے سامنے رکھ کر زندگی گزاریں گے۔ اسی لیے دیکھیے اہل علم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمے میں دو باتوں کا بندہ اقرار کرتا ہے۔ پہلا اقرار یہ کہ اللہ تعالیٰ میں تیری ہی عبادت کروں گا، تیرے علاوہ کسی اور کی نہیں۔ اور دوسرے میں اقرار کرتا ہے، میں اقرار کرتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ان دو اقرار کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اہل علم نے لکھا کہ بندہ پہلے جب اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تیری ہی عبادت کروں گا، تو دوسرے میں اقرار کرتا ہے اللہ تیری عبادت تیرے نبی کے طریقے پر چل کر ہی کروں گا۔ یہ ہمارا اور آپ کا اقرار ہے، یہ ہمارا اور آپ کا کلمہ، یہ ہماری اور آپ کے دین و ایمان کا خلاصہ، یہ میرے اور آپ کے دین کا نچوڑ ہے۔ اسی لیے کلمے کو اسلام کا خلاصہ کہا جاتا ہے۔ اور آج یہ بات آپ سمجھ لیں، اسی لیے ہماری اپنی دعوت یہ ہے کہ نبی کی اتباع ہی اصل میں اسلام ہے، نبی کی پیروی ہی اصل اسلام ہے، نبی کے اسوے کو سامنے رکھ کر اسی پہ چلنا یہی اسلام ہے، یہی دین ہے، یہی دینداری ہے۔ یہ اصل میں آج آپ حضرات و خواتین کو سمجھنا سمجھانا چاہیے۔ یاد رکھو اللہ کے بندو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ قرار دیا۔ اس اسوہ حسنہ کو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کے طور پہ آپ میں اور آپ قبول کریں۔ کیوں؟ دیکھیے ایک بات ہم اور آپ کو سمجھنی چاہیے۔ اللہ نے ہم اور آپ کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے بتایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ تم میری عبادت کر سکو۔ اب زندگی کی قدر و قیمت اللہ کی بندگی سے جڑی ہوئی ہے۔ زندگی میں بندگی ہے تو پھر زندگی اصل میں زندگی ہے، اور اگلی زندگی کی تیاری ہے، اور اگلی زندگی کی یعنی آخرت کی زندگی کی کامیابی کی ضمانت۔ جتنی بندگی، جیسی بندگی، اور جس معیار پہ جا کے ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کر سکے، اسی معیار کی میری اور آپ کی آخرت بننے والی ہے۔ اور جب زندگی کی اصل قدر و قیمت ہی بندگی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی بندگی سے جتنی دوری ہے اسی قدر زیادہ میری اور آپ کی زندگی کی، اس دنیا کی اور اس دنیا کی ہر چیز کی قدر و قیمت گھٹتی چلی جاتی ہے۔ زندگی، بے بندگی، شرمندگی، اسی لیے کہا گیا کہ اصل قدر و قیمت بندے کی اس میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے۔ اب آپ ایک بات دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو یہ کہہ سکتا تھا کہ تمہیں میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اب میری عبادت کیسی کرنی ہے یہ میں بتاؤں گا نہیں، تمہیں اپنے طور پہ کوشش کرنی چاہیے، تم اپنے طور پہ کوشش کر کے بتاؤ کہ کیسے میری عبادت کرتے ہو، پھر تمہاری کی گئی کوشش میں سے مجھے جو پسند آئی میں پسند کروں گا، جو مجھے پسند نہیں آئی میں رد بھی کر سکتا ہوں۔ تو آپ بتاؤ ساری زندگی کی محنت کے بعد بھی کیا بھی ہمارے اور آپ کے اندر یقین ہو سکتا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا بھی کہ نہیں کرے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتا کہ زندگی تمہاری، میری بندگی تمہاری زندگی کا مقصد ہے، اب تمہیں میں یہ امتحان دے رہا ہوں کہ تم اپنے اپنے طور پہ مجھے خوش کرنے کی کوشش کرو، مجھے راضی کرنے کی کوشش کرو، جو چاہے طریقہ اپنا لو، تم اپنے طریقے سے کوشش کرو، اور اس کے بعد میں مجھے پسند آئی گی تو قبول کروں گا، پسند نہیں آئے گی تو رد کر دوں گا۔ ہمارے اور آپ کے کامیاب ہونے کے چانسز کتنے ہو سکتے تھے، امکانات کتنے ہو سکتے، ہم اور آپ اندازہ لگائیں۔ اللہ نے کرم کیا ہم پر، اللہ نے احسان کیا ہم پر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے کہا
بندگی میری زندگی تمہاری زندگی میری بندگی سے معمور ہونی چاہیے، بھرپور ہونی چاہیے، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ بندگی کیسی ہونی چاہیے یہ بھی میں ہی بتا دوں گا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کے بندوں، بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ بندگی کیسی کرنی ہے، اور اس پہ زائد ایک اور احسان یہ کیا، اللہ چاہتا بندگی کا حکم دیتا، اور بندگی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ صرف کتاب آسمان سے اتار دیتا، بات ختم کر دیتا، اور کہتا اس کتاب کو پڑھو، سمجھو، صحیح سمجھ کر عمل کرو گے ثواب دوں گا، سمجھنے میں غلطی کرو گے تو پھر میرے پاس تمہاری پکڑ ہوگی، کتاب تو میں نے دے دی۔ اللہ چاہے تو یہ بھی کر سکتا تھا نا، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ آسمان سے کتاب ہدایت اتاری، بندگی کا راستہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے صاحب قرآن کو بھی بھیجا، پیارے نبی محمد کو بھیجا، آپ کو اسوہ بنا کے بھیجا، آپ کو نمونہ بنا کے بھیجا، قرآن کا ترجمان بنا کے بھیجا، قرآن کی عملی تصویر بنا کے بھیجا۔ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ نبی کی زندگی میں جو پہلو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، ہر تعلیم کا نمونہ نبی نے اپنی زندگی میں پیش کیا۔ نبی علیہ السلام نے قرآن کی ہر چھوٹی بڑی بات کو، عام خاص بات کو، عقیدے کو، عبادات کو، معاملات کو، اخلاق کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کو، ادارت کو، ہر میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی شریعت کی تعلیمات پہ عمل کیا اور خود کو نمونہ بنا کر پیش کیا، اور اس کے بعد آپ سے کہا کہ تمہیں کرنا کچھ نہیں، کچھ نہیں، ساری محنت یا یوں سمجھو آدھی محنت تمہاری زندگی کی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی دیا، اور قرآن پہ چلنے کا نمونہ نبی علیہ السلام کی شکل میں دیا، اور دینے کے بعد تمہیں کہا صرف ایک کام کرو۔ نبی نے کیا کیا ہے پہچان لو، تم بھی وہ کرتے ہوئے آ جاؤ، کامیابی کی بھی ضمانت ہے، اللہ کی رضا کی بھی ضمانت ہے، جہنم سے نجات کی بھی ضمانت ہے، جنت میں داخلے کی بھی ضمانت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے بندوں ذرا سوچ کر دیکھو، اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو کہا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ وہ بندہ، وہ مومن جو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا ڈر رکھتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید ہے، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر صبح و شام کرتا رہتا ہے، اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ رکھا ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مختصر، جامع، بڑی پیاری لیکن بڑی گہری بات کہتے تھے، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم۔ کہتے تھے دیکھو ایک طے شدہ راستہ ہے، بس اس راستے پہ چلتے چلے جاؤ، اس کے نقش قدم کی پیروی کرتے چلے جاؤ۔ تم سے پہلے کوئی یہاں سے گزرا ہے، اس کے نقش قدم تازہ ہیں، طوفان اٹھیں گے لیکن وہ نقش قدم مٹیں گے نہیں۔ یہ صحرا ضرور ہے لیکن یہاں کا وہ مسافر جس نے سفر کیا ہے، اس کے نقش قدم ایسے دیر پا ہے کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ ان نقش پا کو محفوظ رکھے گا۔ تمہارا کام یہ ہے کہ قدم سے قدم ملا کے چلو، نقش قدم پہ اپنے قدم جما کے چلو، چلتے چلے جاؤ۔ اچانک تم دیکھو گے صحرا سے بھی نکل جاؤ گے، منزل تمہاری نظروں کے سامنے ہوگی۔ اتبعوا، نقش قدم کی پیروی کرو، ولا تبتدعوا، کچھ نئی بات، کچھ نئی چیز، کوئی بدعت، کوئی اچھی بات، انوکھی بات، ان سب چیزوں کے چکر میں مت پڑو۔ کیوں؟ جو بات حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اخیر میں ایک لفظ میں کہی نا، یہ دنیا کی بڑی سے بڑی دولت سے بڑی حکمت ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ہمیں سمجھایا، کہا فقد کفیتم، اس لیے کہ نیا راستہ ڈھونڈنے، نیا راستہ تلاش کرنے، ایسی ساری محنت کی طرف سے کوئی اور کافی ہو چکا ہے۔ تمہیں راستہ بنانے کی، راستہ تلاش کرنے کی، راستے پہ ریسرچ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے مکلف تمہیں اس کا نہیں کیا، تمہیں چھوڑ دیا۔ بس کام کیا ہے؟ یہ دیکھ لو کہ نبی کا راستہ کیا ہے، یہ ڈھونڈ لو کہ نبی کے نقش پا کہاں ہیں، یہ دیکھ لو کہ نبی علیہ السلام کے نقش قدم کدھر جا رہے ہیں۔ بس انہی پہ قدم جما کے چلتے چلے جاؤ، تم نکلتے چلے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ بنا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری اور آپ کی اس دنیا میں ایک بہتر زندگی کی ضمانت بھی بنا دیا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس
ہماری اور آپ کی کامیابی کی ضمانت بھی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ حاضرین گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ مان کر چلنا، یہ میری اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اب آئیے ذرا ہم موضوع کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا حصہ جو میں دوسرے حصے میں جو دو بڑی اہم باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھو بھائیو، ہمارے سماج میں دو طرح کی باتیں عام طور پہ ہم کو ملتی ہیں۔ ایک طرف تو کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ ہم کتاب و سنت کے حاملین ہیں، کتاب و سنت پر عاملین ہیں، عمل کرنے والے ہیں، کتاب و سنت ہماری شناخت ہے، ہماری پہچان ہے، ہم ائمہ کا احترام کرتے ہیں، لیکن کسی مسلک کی تقلید کو ہم دین کا کوئی لازمی حصہ نہیں مانتے۔ ایک طرف وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کتاب و سنت ہی کے علمبردار ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی کچھ باتیں آج میں سامنے رکھ کے بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کو اسوہ ماننے کا مطلب کیا ہونا چاہیے۔ اور وہیں دوسری طرف بہت سارے وہ حضرات جو کلمے کے اقراری تو ہیں، لیکن جانے یا انجانے کہیں نہ کہیں نبی کو اسوہ بنانے میں ذرا سا چوک جاتے ہیں، یا کہیں نہ کہیں دھوکے میں مبتلا ہے اور اپنی زندگی گزارتے جا رہے ہیں، حالانکہ ان کو اگر پتہ چل جائے کہ ان کی زندگی کا گزرتا ہر لمحہ بظاہر بندگی کا ہے، بظاہر نبی کی سنت پہ ہے، بظاہر نبی علیہ السلام کے طریقے پر ہے، لیکن بباطن اگر اندرونی طور پہ دیکھیں تو وہ سنت سے دور ہے، نبی کی تعلیمات سے دور ہیں۔ ان کو بھی کچھ باتیں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بھائیو، آئیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا۔ اب یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ مان کر چلیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ تسلیم کر کے چلیں، نبی علیہ السلام کو اپنا اسوہ بنائیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو، بہت سادہ سا راستہ، کتاب اللہ پڑھیں، سنت رسول اللہ پڑھیں، احادیث پڑھیں، سیرت پڑھیں، تاریخ پڑھیں، اور بالآخر ہم اور آپ کو جب نبی علیہ السلام کا نمونہ ملتا چلا جائے، جو نمونہ ملے اپنی زندگی کو اسی رنگ میں رنگتے چلے جائیں۔ میرے بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ، کس باب میں اسوہ؟ شروعات کریں ایمان اور عقیدے سے بات کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی کیفیت کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اپنی زندگی میں کیسے لایا تھا؟ کیسا توکل اللہ پہ تھا؟ کیسا یقین اللہ تعالیٰ پہ رکھتے تھے؟ اللہ کے نبی کا اللہ تعالیٰ سے کیسا مضبوط رشتہ، کیسا گہرا رشتہ تھا؟ اس رشتے کو یاد کرو، اس ایمان کو یاد کرو، اس توکل کو یاد کرو، اس یقین کو یاد کرو، اور اپنی زندگیوں میں وہی ایمان، وہی توکل، وہی عقیدہ، وہی یقین اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو۔ دیکھو بھائیو، بعض لوگ یہاں بڑی غلط فہمی پیدا کرتے ہیں۔ جب یہ بات ان سے کہی جاتی ہے کہ آپ کو رسول کو اسوہ بنانا چاہیے، تو لوگ بڑی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، اور کئی بار لوگوں کو مغالطے میں مبتلا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں تم اور رسول کی طرح چلو گے، تم اور رسول کے نمونے پہ اب چلو گے۔ کہاں اللہ کے رسول اور کہاں تم؟ تمہاری حیثیت کیا کہ تم نبی علیہ السلام کی پیروی یا ان کے نقش قدم پہ چلنے لگو؟ اللہ کے بندو، یہ مسئلہ یاد رکھنا، ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں حکم یہی ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کو ہی پیروی کریں، آپ ہی کی پیروی کریں۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو اتارا ہے اسی کی پیروی کا حکم دیا ہے، اور نبی اس کا نمونہ بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ نبی ہی کی پیروی کریں گے، لیکن یاد رکھنا ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں ہے کہ نبی کے طرح اگر ہم عمل کر لیں گے ہیں تو نعوذ باللہ ہم نبی جیسے ہو جائیں گے۔ یہ غلط فہمی خواب و خیال میں بھی ہم نہیں پالتے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ 100% نبی کی طرح بھی آپ اور میں عمل کر لیں، ظاہر میں مشابہت ہو بھی گئی تو باطن کی وہ کیفیت ہم کہاں سے لا پائیں گے؟ اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو جو حکم دیا، وہ حکم یہ ہے کہ پیروی نبی ہی کی کرنی ہے، لیکن نبی کی پیروی کا مطلب نبی جیسے ہو جانے کا کوئی زام نہیں، کوئی دعویٰ نہیں، ہمیں اس قسم کی کوئی غلط فہمی نہیں۔ ہمیں تو بس یہ خوشی ہے
کہ نمونہ اللہ نے جن کو بنایا تھا ہم انہی کو نمونہ بنا کر زندگی کر رہے ہیں۔ اس لیے بھائیو، کل کے دن اگر کوئی یہ کہے تم اور رسول کے طریقے پر، کہاں ہاں ہم نبی کے امتی ہیں، انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، انہی کی سنت کی پیروی کرتے ہیں، لیکن اس یقین کے ساتھ ہم کوشش بھی کر لیں تو شاید ہم پورا نہیں کر پائیں گے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے خود یہ بات بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استقیمو، سیدھے ہو جاؤ، راہ مستقیم صراط مستقیم پہ ڈٹ جاؤ، چلو۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا، یاد رکھنا تم زور لگا بھی لوگے تو پوری طرح سے راہ استقامت پہ جم جاؤ، 100% پورے اترو یہ ممکن نہیں ہے۔ وَلَكِنْ سَدِّدُوا وَقَارِبُوا، لیکن کوشش کرو کہ قریب قریب تک تو پہنچ جاؤ۔ وہ جو کہا جاتا ہے نا، ستاروں کو نشانہ بناؤ، ستاروں تک نہیں بھی پہنچ سکے تو کم سے کم بہت اونچا تو مار لوگے۔ یہ نبی کی سنت کی پیروی کا پیغام ہے کہ یاد رکھو اللہ کے بندو، ظاہر ہو باطن ہو، اس عمل کا کوئی ظاہری ترتیب ہو یا عمل کی داخلی ترتیب ہو، ہم کوشش یہی کرتے ہیں، حکم اسی کا ہے کہ نبی کی طرح، نبی کے جیسے عمل کرنے کی کوشش کرو۔ تم کوشش کرو گے یہ اتباع ہوگی اور تمہارا جو انجام ہوگا وہ نبی علیہ السلام کے عمل سے قریب قریب پہنچ پاؤ گے۔ اسی لیے بھائیو، بات ایمان و یقین کی ہو، عقیدے کی ہو یا پھر اعمال کی، نبی علیہ السلام جیسی ہی ہماری اور آپ کی زندگی میں آپ کے اسوے کو اپنانے کی کیفیت ہونی چاہیے۔ میں بتا رہا تھا آپ کے سامنے کہ نبی علیہ السلام جیسا ایمان و یقین پیدا کرو۔ آپ دیکھو صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، مکے کا دور ہے، حضرت خباب آتے ہیں، وہ صحابی ہیں جو صحابی انگاروں پہ لٹائے گئے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ انگاروں پہ لٹانے کے بعد حضرت خباب کے سینے پہ ایک ظالم پیر رکھ کے کھڑا رہتا تھا کہ کروٹ نہ لے سکے۔ ایسے بھی بعض مورخین نے نقل کیا ہے کہ جسم کی چربی پگھل کر نیچے کے انگارے بجھنے لگتے تھے۔ اتنی تکلیف برداشت کرنے کے بعد جب ناقابل برداشت حد تک پہنچ گئے، اللہ کے نبی کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی متی نصر اللہ، اللہ کے نبی اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کا وعدہ ہے نا، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے صحن میں بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح جانتے ہیں آپ کی بھی جان کے لالے پڑے ہوئے، دشمن آپ کو بھی ستانے کے در پہ ہیں، موقع ملا تو انہوں نے ستایا بھی ہے، آپ کے ساتھیوں میں سے کئی ایک کی جان لے لی ہے اور بہت سارے آج بھی ستائے جا رہے ہیں۔ یوں سمجھیے ظاہری طور پہ دیکھیں، دنیا کے اسباب کے طور پہ دیکھیں، صورتحال یہ ہے کہ آدمی بے یقینی کی موت مر جائے گا اگر ایمان والا نہ ہو، اگر ایمان والا نہ ہو تو بے یقینی کی موت مر جائے گا۔ لیکن یہاں دیکھو ایسے ہی لوگوں کے لیے نبی علیہ السلام کی سیرت سے نمونہ دیکھو، نبی کا ایمان کیسا ہے اور نبی میرے اور آپ کے لیے کیسے نمونہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھ لگائے بیٹھے ہوئے تھے، آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے کئی باتیں کہیں، ان میں سے ایک بات تو آپ نے یہ کہی کہ دیکھو تم پہلے نہیں ہو جو اللہ کا نام لینے پہ ستائے جا رہے ہو، تم سے پہلے لوگ بھی ستائے گئے۔ دوسری بات یہ کہی تمہیں جتنا ستایا جا رہا ہے تم سے پہلے والے اس سے کہیں زیادہ سخت آزمائشوں سے گزر چکے۔ دوسری بات یہ آپ نے کہی، اور تیسری بات اللہ کے نبی نے کہی ایمان دیکھو، یقین دیکھو، یہ یقین ہونا چاہیے اللہ کی بات پہ، نبی کی سنت کے اندر آئی ہوئی بات پر۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ کی قسم ہے یہ دین اللہ تعالی غالب کر کے رہے گا، اور تم دیکھو گے کہ ایک عورت صنعاء سے لے کے حضرموت تک نکل کر چلی جائے گی، یا دوسری روایت میں الفاظ آئے ایک سوار ملک شام سے نکل کر یمن تک چلا جائے گا، راستے میں جانور کو جو جانور سے تکلیف ہو سکتی ہے خدشہ، اس سے زیادہ کسی اور کا خوف نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ دین کو اس حد تک غالب کرے گا کہ ہم تو ہم ہیں، روئے زمین کا چپا چپا امن و امان کا گہوارہ بن جائے گا۔ ایسا ایمان و یقین انتہائی حالت، برے حالات میں، شکست خوردہ حالات میں بھی، ستائے گئے حالات میں بھی یہ یقین لے کر جینے والے بنو۔ یہ نبی کی سنت کا اسوہ ہے اللہ کے بندو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے ہاتھ میں تلوار، آپ سوئے ہوئے تھے، جنگ غزوہ بنی المصطلق کا موقع، اللہ کے نبی سوئے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موقع دیکھ کر دشمن چپکے سے آیا، آپ کی تلوار اٹھا لی، نیام سے باہر کی، اور اللہ کے نبی کو جگہ کر پوچھا من ينقذك مني یا محمد، اے محمد آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ ایمان ہے،
یہ یقین ہے، یہ توکل ہے، یہ بھروسہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہا پتہ؟ اللہ کے نبی نے کہا اللہ، مجھے اللہ بچائے گا۔ ایسا یقین، ایسا توکل، آپ کیا ڈگمگاتے؟ حالت اگر ظاہری طور پہ دیکھیں، بظاہر اللہ کے نبی کی کنڈیشن خراب ہے کہ دشمن تلوار لیے کھڑا ہے، لیکن آپ کا ایمان متزلزل نہیں ہوتا ہے۔ لیکن آپ کے لہجے کے اندر توکل کا جو زور تھا، آپ کے اندر جو اعتماد تھا، آپ کی آواز کے اندر جو یقین اور ایمان تھا، وہ ایسا ایمان تھا کہ وہ دشمن جس کے ہاتھ میں تلوار ہے، آپ کے اللہ کہنے پہ کپ کپانے لگتا ہے، اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کے گرتی ہے۔ یہ ایمان اللہ تعالیٰ پہ رکھنے والے بنو، یہ نبی کا اسوہ ہے اللہ کے بندو، یہ نبی کا اسوہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایمان رکھنے والے تھے۔ میں مثالیں اگر دیتا جاؤں باتیں بہت ہوں گی بھائیوں، میں بتانا کیا چاہتا ہوں۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان کو بھی لگا کے رکھا۔ وہ شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے، وہ شیطان جو آپ کو ورغلاتا ہے، وہ شیطان جو آپ کو بہکاتا ہے، وہ شیطان جو آپ کو راہ راست سے دور لے کر جانا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب کے ساتھ اللہ نے ایک کو مکلف کیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ کے ساتھ بھی ایسا شیطان ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہے، وَلَكِنَّهُ أَسْلَمْ یا وَلَكِنِّي أَسْلَمْ، یعنی دو باتیں اہل علم نے کہی۔ اللہ کے نبی نے کہا لیکن وہ اسلام لے آ چکا ہے، یا دوسری تفسیر بعض شارحین نے لکھی میں اس کے شر سے محفوظ رہتا ہوں۔ یعنی آپ سمجھیے اللہ کے نبی کے دین و ایمان کی ایسی کیفیت کہ انسان تو انسان، اگر ابلیس کی اولاد بھی نبی کی صحبت میں آتی ہے، آپ کے ایمان کا اثر دیکھو وہ بھی اسلام لے آئی ہے۔ سبحان اللہ، ایسے ایمان والے بنو، تمہاری صحبتیں تمہیں اندر سے روشن کرنے کے ساتھ تمہارے سماج کو روشن کرنے والی بنے۔ ایسا ایمان و یقین پیدا کرو، نبی کا اسوہ یہ ہے۔ اور اگر دوسری تفسیر لیں تو کم سے کم ایسے ایمان والے بن جاؤ شیطان اپنی ساری قوت، ساری عیاری، ساری مکاری، ساری چال بازی اور ساری کوششوں کے باوجود آپ کا بال بھی باقا نہ کر سکے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے بندو، اے اہل حدیثو، تمہارا ایمان ایسا ہی تھا، ایسا ہی تھا، لیکن آج افسوس اس کا ہے کہ سب سے زیادہ آسیب کا، جن کا، توہم پرستی کا جال اہل حدیثوں کے اندر پھیلتا جا رہا ہے۔ ذرا کاروبار میں نقصان ہوا، عامل و کامل کے چکر میں چلے گئے۔ یہ ایمان کیسا ہے؟ نبی کے ساتھ بھی ایک دشمن لگا ہوا تھا، ابلیس کی ذریت میں سے ایک شیطان نبی کے ساتھ بھی تھا، لیکن نبی کا یہ ایمان تھا، یہ یقین تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب پر توکل تھا کہ آپ نے کہا وَلَكِنِّي أَسْلَمْ، وہ ہے میرے ساتھ لیکن میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، میں محفوظ رہتا ہوں۔ اللہ کے بندو، نبی کو اسوہ مان کر ایسے ایمان و یقین والے بنو۔ نبی کا اسوہ یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے ساتھ عمل کے باب میں اسوہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات دیکھو، کیسی عبادتیں اللہ کے نبی کرتے تھے، فرائض کے چھوٹنے کا کوئی تصور نہیں۔ ساری زندگی میں اللہ کے نبی باجماعت نماز سے کب پیچھے رہے؟ مفباش شارحین نے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے ایک مرتبہ ایک قبیلے میں فیصلہ کرنے گئے، واپس لوٹنے تک دیر ہو گئی تو صحابہ دوسروں کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی پیچھے سے آ کے شامل ہوئے۔ یا مرض الموت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے، اس حالت میں بھی اللہ کے نبی آئے۔ فرض نماز چھوڑنے کا کوئی تصور نہیں، لیکن فرض نماز سے آگے نوافل کا کیفیت کیا تھی، کتنے نوافل پڑھتے تھے؟ صرف آپ یہ گن لو، تہجد کی نماز ہے، اشراق ہے یا چاشت کی نماز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد کی سنتیں، عصر سے پہلے کی سنتیں، عصر کے بعد بھی اللہ کے نبی 2 رکعت پڑھتے تھے جو امت کے لیے نہیں۔ ایک مرتبہ ظہر کے بعد کی سنت چھوٹی تھی تو آپ نے پڑھی تھی عصر کے بعد، وہ آپ نے اپنا معمول بنا لیا، وہ امت کے لیے معمول نہیں۔ عصر کے بعد 2، مغرب سے پہلے بھی لمن شاء جو پڑھنا چاہے اس کے لیے 2، مغرب کے بعد بھی اللہ کے نبی کی سنت، عشاء سے پہلے سنت، عشاء کے بعد سنت، اور یہ وہ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ایک سسٹم کے تحت۔ اس سے ہٹ کر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام نمازیں آپ دیکھو، اور صرف یہ نمبر میں نہیں، کیفیت میں دیکھو، ایسی کیفیت کہ کھڑے کھڑے راتوں میں نماز جو پڑھتے تھے، تہجد کی کیفیت ایسی ہوتی کہ اللہ کے نبی کے پیروں میں ورم آ جاتا، سوجن آ گئی۔ صحابہ نے کہا، امہات المومنین نے کہا اللہ کے نبی آپ کے تو اگلے پچھلے سب معاف کر دیے گئے، پھر اتنی مشقت، اتنی تکلیف؟ کہا فلا اکون عبدا شکورا، نبی کا اسوہ یہ ہے اللہ کے بندو، نبی کے امتی کہلانے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کا ایسا ذوق پیدا کرو، ایسا شوق پیدا کرو۔ دعوے بہت آسان ہے، دلیل دینا بہت مشکل ہے اللہ کے بندو۔
ہم سب کلمے کا اقراری ہیں نا. یہ کیفیت ہماری عبادتوں کی آئے گی ہم نے نبی کو اسوہ واقعی معنوں میں مان کے چلا ہے. آپ دیکھو روزے کیا تھے, اللہ کے نبی کے فرض تو فرض روزے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نفل روزوں کی کیفیت کیا تھی. ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رہتا, ایام 20 کے روزے ہوتے, شوال کے روزے اللہ کے نبی رکھتے, اللہ کے نبی عرفے کا روزہ رکھتے, اللہ کے نبی محرم کی 10ویں کا روزہ اور اس سے پہلے کا روزہ یوں کہ اللہ کے نبی نے ارادہ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ شعبان میں روزے رکھا کرتے, اور کئی بار تو حضرت عائشہ کہتی کبھی روزہ رکھنا شروع کرتے تو ایسا ہوتا مسلسل کئی دن روزہ رکھتے یہاں تک کہ لگتا کہ آپ روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں, اور پھر کبھی چھوڑتے تو ایسے رہتے لگتا کئی دن روزہ رکھیں گے نہیں. میرے بھائیو یہ ہے عبادتیں, روزے کی عبادت. اللہ کے نبی کے زکوٰۃ و صدقات کا مالی عبادت کی کیفیت کیا تھی؟ اہل علم نے لکھا اللہ کے نبی نے کبھی اپنے پاس اتنا مال رکھا نہیں کہ زکوٰۃ دے سکیں, لیکن اللہ کے نبی نے اللہ کی راہ میں ہر حال میں خرچ کیا, اور ایسے خرچ کیا صحابہ مثال دیتے ہوئے کہتے تھے موسمی ہوائیں جو چلتی ہیں, جن سے کھیتیاں لہلہاتی ہیں, جن سے کھیتیاں پروان چڑھتی ہیں, ان سے جو خیر پھیلتا تھا ان ہواؤں سے زیادہ نبی کی سخاوت سے سماج کے افراد کا بھلا ہوتا تھا. وہ جس کے پاس اتنا مال نہیں کہ جس پہ زکوٰۃ واجب ہو, لیکن اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کرتا تھا اللہ کا نبی کہ جس کے مال سے سماج کا اس سے کہیں زیادہ بھلا ہوتا, جس سے ہوائیں چلتی تو کھیتیاں فائدہ اٹھاتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ایک ہی بار کیا, اس لیے کہ اہل علم نے لکھا اللہ کے نبی کی زندگی میں وہ تاریخ ایک ہی مرتبہ آئی جب حج کی صحیح تاریخ صحیح وقت پہ آئی ہو, ورنہ اس سے پہلے مشرکین جو مہینوں کو آگے پیچھے کرتے تھے اس وجہ سے صحیح جگہ پہ نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ایک کیا, عمرے اللہ کے نبی نے 4 مرتبہ کیے, لیکن آپ نے زبانی طور پہ ترغیب دلائی تابعوا بین الحج والعمرہ, جتنا ہو سکے پے در پہ حج و عمرہ کیا کرو. یہ اللہ کے نبی کی عبادتیں. اللہ کے بندو کس کس معاملے میں اسوہ دیکھو گے؟ معاملات دیکھو اللہ کے نبی کے, معاملات دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, کیسے مثالی معاملات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضرت جابر کے ساتھ اللہ کے نبی نے معاملہ, ایک یہودی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قرضہ لیا, ادائیگی کا وقت آ گیا, اللہ کے نبی ادا نہ کر سکے. وہ آیا یہودی, اللہ کے نبی مجلس میں بیٹھے, عزت دار آدمی ہیں, شریف آدمی ہیں, قوم کے رہبر ہیں, سردار ہیں, اور ظالم جانتا ہے لیکن بھری مجلس میں اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے, اللہ کی نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے, نبی علیہ السلام کے لیے سخت کلمات استعمال کرتا ہے. اللہ ہم اور آپ ہوتے تو کہتے تیرے پیسہ میری عزت سے بڑا تو نہیں, تیرا پیسہ میری عزت سے بڑا تو نہیں, تو نے تیرے پیسے سے میری عزت تو نہیں خرید لی. پتہ نہیں کتنے جھگڑے ہو جاتے. صحابہ غصہ ہوئے, صحابہ نے چاہا اسے ادب سکھائیں, اللہ کے نبی نے کہا دعو, چھوڑ دو, فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا, حقدار ہے تو زبان بھی ذرا کھلتی ہی ہے, اور اسے حق بنتا ہے کہ میں نے وقت پہ نہیں دیا ہے تو 2-4 باتیں کر لے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی کے معاملات دیکھو, نبی نے ساری زندگی ایسی گزاری, ذمہ دار تھے, سرپرست تھے قوم و ملت کے, لیکن آپ نے کبھی ناحق کسی کو اپنی زبان سے تک تکلیف نہیں دی. اللہ کے نبی نے کہا تھا نا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ, کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. اللہ کے نبی کا اسوہ دیکھو. ابو داؤد کی روایت میں حضرت اسید ابن حضیر کے نام سے یہ واقعہ آیا, لیکن تاریخ ابن ہشام میں ایک اور واقعہ سواد ابن غزیہ کے نام سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا. دونوں واقعات ملتے جلتے ہیں. جنگ احد میں سواد ابن غزیہ کا واقعہ سناتا ہوں. حضرت سواد ابن غزیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صف بندی کروا رہے ہیں. جنگ احد میں اللہ کے نبی نے کہا استوو, سیدھے ہو جاؤ. سارے لوگ کھڑے ہو گئے. سواد ابن غزیہ صف سے تھوڑے باہر نکلے ہوئے تھے. اللہ کے نبی کے ہاتھ میں چھڑی تھی, آپ نے ان کے سینے پہ رکھی, کہا استوی استوی یا سواد, اے سواد سیدھے ہو جاؤ, صف میں سیدھے کھڑے ہو جاؤ. حضرت سواد ابن غزیہ ڈٹ گئے, کہنے لگے اللہ کے نبی لقد آذیت یا رسول اللہ, اللہ کے رسول آپ نے بڑی تکلیف مجھے دے دی. سبحان اللہ. نبی کا حکم ہے سیدھے ہو جاؤ تو ہو جانا چاہیے نا. نبی کے حکم کے بعد بھی آپ سیدھے نہیں کھڑے ہوتے تو آپ غلط ہیں نا. اور آپ کو نبی آ کر اگر سینے پہ چھڑی رکھ کے پیچھے ڈھکیل رہے ہیں, پیچھے کر رہے ہیں, اور وہ بھی کوئی مارے نہیں, تکلیف نہیں دی, پیچھے ہٹ رہے ہیں, تو اس میں تکلیف کی بات کیا ہوگی. لیکن سواد نے کہا ہم ہوتے تو کیا کرتے, 10 مقدمے قائم کرتے, تم پہلے ثابت تو کرو کہ میں نے تکلیف دی. نبی نے کوئی مقدمہ نہیں قائم کیا, نبی نے اپنی شخصیت کو نہیں دیکھا, کہا تمہیں سواد شکایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کر دیا, کہا سواد آؤ مجھ سے اپنا بدلہ لے لو. سواد ابن غزیہ نے کہا اللہ کے نبی آپ کے جسم پہ تو چادر ہے. اللہ کے نبی نے چادر گرا دی. سواد ابن غزیہ لپٹ گئے اللہ کے نبی سے,
کہنے لگے اللہ کے نبی آپ سے بدلہ لینے کا کوئی میرا ارادہ نہیں، لیکن اللہ کے نبی جنگ کا موقع ہے، آپ سامنے ہیں، میں سوچتا ہوں ہو سکتا ہے یہ زندگی کے آخری لمحات ہوں، چاہتا یہ ہوں کہ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ چمٹ کر چلا جاؤں، پتہ نہیں زندگی موقع دے گی کہ نہیں دے گی۔ میرے بھائیوں، آج ہم ذرے ذرے کے لیے لڑنے والے نبی کو اسوہ بنا رہے ہیں۔ پوچھو اپنے دل سے، کسی نے ذرا سا سلام سیدھے منہ نہیں کیا، سالہ سال کی دشمنی بن گئی۔ کسی نے شادی میں نہیں مدعو کیا، سالہ سال کے لیے جھگڑے قائم کر لیے۔ کسی نے ذرا سخت جملہ کہہ دیا، زندگی بھر کے لیے دشمنی بنا لی۔ ہم اور آپ نے اسوہ کہاں بنایا اللہ کے نبی کو؟ اللہ کے بندو دیکھو، نبی کو اسوہ بناتے ہو ایسا سینہ رکھو جو بظاہر غلط نہ ہو کر بھی لوگوں کو موقع دے دو، اپنا بدلہ لے لو، لیکن اپنے بارے میں، میرے بارے میں اپنے دل کو صاف رکھو۔ نبی یہ ہے، نبی کا اسوہ یہ ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کے اخلاق کیا تھے؟ آپ اپنے اخلاق میں نمونہ تھے۔ لم یکن فاحشا ولا متفحشا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بے حیا گفتگو کرنے والے تھے، نہ بدگوئی کرنے والے تھے، ولا صخابا فی الاسواق، نہ بازاروں میں چیخ و پکار کیا کرتے تھے، ولا يدفع السیئۃ بالسیئۃ، اللہ کے نبی نے کبھی برائی کا بدلہ برائی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں دیا۔ اللہ کے نبی کے ساتھ معاملہ کرنے والے جانتے تھے آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، وہ دشمن جو آپ کی جان کے دشمن بنے ہوئے، ان سے جان بچا کر بھاگتے ہوئے بھی اللہ کے نبی کوشش کر کے جا رہے ہیں، یہ فلاں کی امانت ہے، یہ فلاں کی امانت ہے، یہ فلاں کی امانت ہے، ہر امانت دار کو اس کی امانت پہنچ جائے اس کی تم فکر کرو۔ اللہ کے نبی جانے سے پہلے لوگوں کو اپنے پیچھے یہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں اللہ کے بندوں۔ اور حیا ایسی، شرم ایسی، اللہ کے نبی کی زندگی میں حیا ایسی کہ صحابہ نے کہا ایک کنواری لڑکی اپنے حجاب میں اپنے کمرے میں جتنی شرماتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نامناسب بات کہنے یا نامناسب کام کرنے سے اتنا ہی زیادہ شرماتے تھے۔ سبحان اللہ، ہمارے اندر کی حیا کہاں ہے؟ نہ زبان میں حیا ہے، نہ انداز میں حیا ہے، نہ گفتگو میں حیا ہے، نہ معاملات میں حیا ہے۔ قرآن پڑھ کر دیکھو، اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں ذکر کیا، اللہ کے نبی کے گھر میں کچھ مہمان آئے، کھانا کھانے کے بعد اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ مہمان رخصت ہو جائے، آپ کے گھر والے ہیں، آپ ہیں، آپ کے اپنے گھریلو معاملات ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی حیا ایسی ہے کہ اللہ کے نبی منہ کھول کر کہہ نہیں سکتے کہ آپ نکل جاؤ۔ نبی کی حیا کا لحاظ اتنا ہے، آسمان سے اللہ تعالیٰ وحی اتار کر کہتا ہے نبی کی حیا مانے ہیں کہ تمہیں کہہ دے تم اٹھ کے چلے جاؤ، لہٰذا تم اپنی جگہ پہ تم خیال رکھو کہ نبی کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ اللہ کے بندو، نبی کا اسوہ ہر معاملے میں ہے۔ اللہ کے نبی نے آخرت کی زندگی کو ہمیشہ مقدم رکھا، دنیا کو ہمیشہ پیچھے رکھا۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ایک زندگی تو وہ تھی جو فقر و فاقے والی تھی، پیٹ پہ پتھر آپ نے باندھا یہ بھی دیکھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر وہ دن بھی دیکھے جب خوشحالی آئی، مال آیا۔ جنگ خندق کے بعد اللہ کے نبی کے پاس بہت کچھ آتا تھا، لیکن اللہ کے نبی اپنی ضرورت سے آگے جو بچتا سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں لٹا دیتے، کہتے تھے آخرت میرا منزل ہے۔ اللہ کے بندو، اسی لیے یہ بات یاد رکھنا، نبی کو اسوہ بنانے کا مطلب نبی جیسی زندگی جینے کا حوصلہ۔ صحابہ کے درمیان رہتے تھے، ایسے رہتے تھے باہر سے آنے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان میں کے نبی کون ہے۔ صحابہ کے برابر ہر معاملے میں حصے دار، ہمیں ذمہ دار، میں بھی بنتا ہوں، آپ بھی بنتے ہیں۔ کسی بھی مقام پہ ذرا ہمیں اونچا اٹھایا جاتا ہے کسی اور کو، ہم اتنے اونچے ہو جاتے ہیں کہ سب کو اپنے سے کم تر حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی زندگی دیکھو، ہجرت کر کے اللہ کے نبی آئے، حضرت ابوبکر آئے، مدینے کے بہت سارے خاص طور پہ قبا کے لوگ اللہ کے نبی کو دیکھے ہوئے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں، بہت سارے لوگ حضرت ابوبکر ہی کو نبی سمجھ رہے تھے۔ پھر یہ ہوا کہ سورج ذرا بلند ہوا، دھوپ گرنے پڑنے لگی تو حضرت ابوبکر اٹھے اور اٹھ کر انہوں نے اللہ کے نبی پر سایہ کیا۔ صحابہ کہتے ہیں تب جا کر ہمیں پتا چلا نبی یہ نہیں یہ ہے۔ سبحان اللہ، نبی کے رہنے کا انداز ایسا تھا۔ اسوہ نبی کو بناؤ تو ایسے بناؤ اللہ کے بندو، اخلاق میں، معاملات میں، کردار میں، سب میں۔ حاضرین گرامی، میں یہ بات آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یاد رکھیں، ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ نبی کو اسوہ بنانے کا مطلب واقعی معنوں میں نبی کو اسوہ بناؤ، ہر بات کو نبی کے تعلیمات کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرو۔ میں نے کہا میری گفتگو کا ایک دوسرا حصہ ہوگا جس میں میں ان احباب کا بھی ذکر کروں گا جو اسوہ مانتے تو ہیں لیکن زندگی میں نہیں کر پاتے۔ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو وہ لوگ ہیں جو بدعتیں اپنی زندگی میں اپنائے ہوئے ہیں۔ دیکھو بھائیو، بدعت کیا ہے؟ بدعت نبی کا طریقہ لگتی ہے، نبی کا طریقہ ہوتی نہیں۔
دین کی جیسی شکل نظر آتی لیکن دین ہوتا نہیں. وہ ثواب کا کام لوگ سمجھتے ہیں، وہ ثواب کا کام ہوتا نہیں. وہ دین کا حصہ ہے، اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہوتی. یاد رکھنا، نبی کا اسوہ ماننے کا مطلب یہ ہوا کہ بدعتوں سے تمہارا رتی برابر تعلق نہیں ہونا چاہیے. اور اگر تمہاری زندگی میں بدعت ہے، بدعتوں سے تمہارا رشتہ ہے، تو پھر یہ مسئلہ یاد رکھ لینا، تم نے نبی کو اسوہ ماننے کے تقاضے کو سمجھا نہیں، تم نے نبی کو اسوہ بنایا نہیں، تم نے نبی کو اسوہ بنانے کا جو تقاضا تھا اسے تم نے پورا کیا نہیں. یہ مسئلہ یاد رکھ لینا. بھائیو یاد رکھو، جس سماج میں شرک آتا ہے نا، اس سماج کا اللہ سے رشتہ یا تو ٹوٹ جاتا یا کمزور ہو جاتا. اور جس سماج میں بدعتیں آتی ہیں نا، اس سماج کا رشتہ نبی سے ٹوٹ جاتا ہے یا پھر یہ کہ نبی سے رشتہ ان کا کمزور ہو جاتا. اسی لیے یہ جو ہماری اور آپ کی جماعت ہے، جماعت اہل حدیث کی طرف سے یہ بات میں کہتا ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں اس دنیا میں انسانیت کی، دین کی اس سے بڑی کوئی خدمت نہیں کہ توحید پہ کام کیا جائے اور نبی کی اتباع پہ کام کیا جائے، رد بدعت اور رد شرک پر کام کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اس امت کی سب سے بڑی ضرورت اللہ سے جوڑنا اور نبی کی سنت سے جوڑنا ہے. اور یہ کام اسی لیے ہماری نظر میں سب سے بڑا ہے کہ ہم توحید کو سب سے اہم مانتے اور توحید کے بعد رد بدعت اور اتباع سنت کو سب سے بڑا مسئلہ مانتے. میں نے کہا کچھ وہ لوگ ہیں جو کلمے کے اقراری ہیں لیکن نبی کو اسوہ بنانے کے بجائے بدعتوں کو دین مان کر زندگی گزار رہے ہیں. ان کو سمجھنا چاہیے بدعت دین نظر آتی ہے، دین ہوتی نہیں. شکل دین کی نظر آتی، دین ہوتی نہیں. ثواب کا کام سمجھ کر کرتے ہیں، وہ ثواب کا کام ہوتا نہیں. اور اگر آپ نے زندگی میں بدعت کو اپنایا ہے تو آپ نے نبی کو واقعی معنوں میں اسوہ مانا نہیں ہے. یہ بات آپ یاد رکھیں. اور دوسری بات، ان لوگوں کا تذکرہ میں کروں گا. یاد رکھنا اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اسوہ بنایا تو آپ کے نمونے کو اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل نمونہ بنا کے پیش کیا. اب یہ نمونہ ہمیں علماء سمجھاتے ہیں، فقہاء سمجھاتے ہیں، محدثین سمجھاتے ہیں، مفسرین سمجھاتے ہیں. تاریخ اسلام کے جو علماء گزرے، یہ علماء ہمیں یہ دین سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اب ہمارا ماننا یہ ہے کہ امت کے فقہاء ہوں، محدثین ہوں یا مفسرین ہوں، کوئی بھی ہوں، یہ ذریعہ تھے، ذریعہ ہیں اور ذریعہ رہیں گے اللہ کے نبی کی سنت اور اللہ کے نبی کا راستہ بتانے کا. لیکن جو آدمی یہ کہے کہ نہیں، اب علماء نے اتنی محنت کر لی ہے کہ اب تمہیں سنت کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، تم علماء کے راستے ہی کو پکڑ لو، تم حنفی ہی رہو، تم شافعی ہی رہو، تم مالکی رہو، تم حنبلی رہو. بلکہ یہاں تک جرأت پہنچی کہ لوگوں نے یہاں تک کہا اب اگر تم حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی چاروں میں سے کسی ایک مسلک پہ رہو گے تبھی تم مسلمان ہو، تبھی تم سنت پر ہو. اگر ان چار مسلک میں نہیں، تم خارجی ہو، تم باہر کے ہو. ہمیں اس سے اختلاف ہے اللہ کے بندوں. کیوں اختلاف؟ بہت سادہ الفاظ میں بتا دیتے، ہم علماء کے باغی نہیں ہیں اللہ کے بندوں، ہم علماء کی توہین کرنے والے نہیں ہیں. ہمارا مسئلہ بہت صاف ہے، دو ٹوک ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ دین نبی سے ہم نے سیدھے نہیں لیا ہے، نبی سے صحابہ نے لیا، صحابہ سے تابعین نے لیا، تابعین سے تبع تابعین نے لیا، اور ہر دور کے اہل علم نبی علیہ السلام کی یہ سنت سمجھاتے ہیں. لیکن ہمارا مسئلہ آپ کے ساتھ یہ ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ نبی کے علاوہ جتنے بھی امتی ہیں وہ نبی کی بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں. دلیل کی روشنی میں کبھی ان کی بات صحیح بھی ہوتی ہے، کبھی غلط بھی ہوتی ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں علماء کے ذریعے دین سمجھو لیکن دلیل کی روشنی میں سمجھو، دلیل کی روشنی میں سمجھو. دلیل سے اگر مسئلہ ثابت ہو جائے تو پھر ہم اسی کو سنت، اسی کو دین مان کے چلتے ہیں. اور اگر دلیل نہ ملے تو پھر تو ہم تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے احترام کو باقی رکھتے ہیں، ان کی محبت کو باقی رکھتے ہیں، لیکن ان کی بات کو بھی نبی کی حدیث کے مقابلے میں چھوڑنے کی دعوت دیتے ہیں. فرق یہی ہے. یاد رکھنا، آپ اگر نبی کو اسوہ مان رہے تو پھر آپ کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی کریں اور نبی کے مقابلے میں علماء کی، آبا و اجداد کی باتوں کا حوالہ نہ دیں. اسلامی شریعت آپ کو مجھ کو یہی سکھاتی. یہ جو آیت ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام قرطبی نے ایک بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں الاسوة اما تكون حسنة و اما تكون سیئة.
اسوہ نمونہ جو ہوتا ہے یا تو بہترین ہوتا ہے یا برا نمونہ ہوتا ہے، اور کہا اللہ نے دونوں نمونوں کی مثال دی ہے، کہا اسوہ حسنہ کی مثال نبی کو بنا کے اللہ نے پیش کر دیا، اور اسوہ سیئہ کی مثال اللہ نے بیان کی کہ لوگوں سے کہا جاتا ہے نبی کی بات مانو تو کہتے ہیں انا وجدنا آباءنا علی امہ، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایک راستے پہ پایا، ہم انہی کی پیروی کرتے جائیں گے۔ امام قرطبی نے کہا آبا و اجداد کا حوالہ دینا یا اپنے علماء ائمہ کی ایسی باتوں میں جن باتوں میں وہ دلیل کی روشنی میں صحیح نہیں ہے، جن باتوں میں ان کا مسلک مرجوح ہے، جن مسائل میں ان کی بات دلیل کے مطابق صحیح نہیں ہوتی، ایسی باتوں میں علماء ائمہ کا حوالہ دینا یہ اسوہ سیئہ ہے۔ اسوہ حسنہ یہ ہے کہ نبی کی بات کو، نبی کی ذات کو، نبی کی سیرت کو، نبی کی تعلیمات کو سب پہ مقدم رکھو۔ بھائیو ہماری یہی دعوت ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ بنایا ہے، لہٰذا سارے لوگوں سے استفادہ کرو لیکن اسوہ حسنہ نبی ہی کو بنا کے چلو۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو کچھ ہم کہتے سنتے ہیں، کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں کو سمجھ کر اپنی زندگی میں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔